من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، میں آج آپ کے سامنے ایک اہم موضوع تمام انسان ایک ہی قوم ہیں یا برادران وطن کے ہمارے ذمے کیا حقوق ہیں، اس ضمن میں چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت اللہ تعالیٰ جو آیت کریمہ میں تلاوت کیا اس میں فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم ڈرو اس پروردگار سے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، ایک نفس سے، یعنی آدم علیہ السلام سے ہمیں اللہ تعالیٰ پیدا کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر جو ہے یا بنی آدم، یا بنی آدم، اے آدم کے اولاد، اس طرح سے اللہ تعالیٰ پکارتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے قومیت کا جو ڈیفینیشن تھا، قومیت کا جو تصور تھا، زبان اور علاقے تک محدود تھا۔ قرآن کہتا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ ہم نے جو بھی رسول مبعوث کیے، جو بھی رسول بھیجے، وہ اسی قوم میں سے اور انہی کی زبان میں سے بھیجے۔ علاقے کی قومیت کی ڈیفینیشن زبان اور علاقے پر محدود تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد وہ ڈیفینیشن بدل گیا، منسوخ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے کان النبی یبعث الی قوم خاصہ وبعثت الی الناس کافہ، میرے سے پہلے جو نبی آتے تھے وہ ایک قوم کے ساتھ مخصوص ہوا کرتے تھے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری بنی نوع انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، تو لہذا سارے انسان ایک قوم میں آ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو لہٰذا آئیے ہم جانیں کہ برادران وطن یعنی غیر مسلم بھی ہمارے بھائی ہیں۔ ہم غیر مسلم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ان کے غیر ایکسکلوز کر دیتے ہیں، انہیں یعنی جو ہے انہیں غیر بول کر، یہ صحیح نہیں، برادران وطن یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے، وطنی بھائی۔ تو لہذا آئیے جانیں کہ برادران وطن کا اور ہمارے درمیان میں کیا جو ہے حقوق ہیں، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرات، سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ جو برادران وطن میں یعنی غیر مسلم بھائی ہمیں جو خون دوڑ رہا ہے، وہی خون مسلمان میں بھی دوڑ رہا ہے۔ برادران وطن میں جو خون دوڑ رہا ہے، وہی خون جو ہے مسلمانوں میں بھی دوڑ رہا ہے، یعنی یہ رشتہ جو ہے خونی رشتہ ہے، یعنی اور یہ رشتہ اسلام اور کفر کی وجہ سے کبھی ختم نہیں ہوتا۔ کیسے؟ کیا دلیل ہے؟ وَإِن جَا سورہ لقمان آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر تمہیں اللہ اس کے رسول کے احکامات کے موافق کوئی تعلیم دیتے ہیں جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تو آپ فَلَا تُطِعْهُمَا، اس کی اطاعت نہ کریں، اور وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ہاں دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ اچھی طرح سلوک کریں، دنیاوی معاملات میں، دینی معاملات میں حد کریں، دنیاوی معاملات میں وہ آپ کے دوست ہیں۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور اس طرح کی مثال حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی ماں جب مکہ سے مدینہ آئی تو وہ پریشان تھی کیونکہ ماں کافر تھی، اور وہ گھبراتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ اللہ کے رسول، میری ماں جو کافر ہیں مکہ سے مدینہ آئے ہیں، تو آپ نے کیا حکم دیا صلہ امی کی، کہ تمہارے ماں کے ساتھ جو حقوق ہیں وہ پورے ادا کرو۔ دیکھیے یہاں پر خونی رشتہ جو ہے برادران وطن کا اور مسلمانوں کے ساتھ اسلام اور کفر کی وجہ سے کبھی ختم نہیں ہوتا، خونی رشتہ باقی رہتا ہے۔ ہاں ایک دلیل آپ دے سکتے ہیں کہ سورہ ہود آیت نمبر 40/2 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ کافر تھے، تو وہ جو ہے کشتی میں سوار نہیں ہوئے۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، یہ پوری آیت ہے، آپ پڑھیے گا۔ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، قرآن کہتا ہے کہ وہ تمہارا اہل نہیں ہے، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ اہل کا یہاں پر معنی یہ ہے، دیکھیے دو معنی میں اہل استعمال ہوتا ہے، ایک اہل خاندان کے لیے، اہل بیت کے لیے استعمال ہوتا ہے اہل، اور دوسرا جو اہل جو لفظ ہے اس جو معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے صلاحیت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے جو پوری آیت کریمہ آپ پڑھیں گے تو معلوم ہے، اس سے پہلے کا جو سیاق ہے، سیاق و سباق اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھیے وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، اپنے بیٹے کو پکارا۔
اگر یہاں ابن عربی میں بیٹے کو بولتے ہیں، اگر اسلام اور کفر سے خونی رشتہ ختم ہوتا تھا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ حکم نہیں دیتا کہ نوح علیہ السلام کو ابن، اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارے. یہاں دیکھیے بیٹا کہہ کر پکار رہے ہیں. اگر وہ بیٹا تو کافر تھا، بیٹا کہہ کر اگر خونی رشتہ کی وجہ سے، اسلام اور کفر کی وجہ سے خونی رشتہ ختم ہوتا ہے تو وہاں پر بیٹے کا لفظ نہیں آتا. اور اس کے بعد بھی دیکھیے یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے تو سوار ہو جا کشتی میں. تو یہاں جو انہ لیس من اہلک کا جو معنی ہے، جو ترجمہ ہے کہ وہ آپ کا بیٹا آپ کی سفارش کے قابل نہیں ہے، سفارش کے اہل نہیں ہے. اس کے بعد کیا آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہ عمل غیر صالح. تو بتانے کا مقصد یہ دلائل کے ساتھ بتانا یہ چاہتا ہوں میں آپ کو کہ برادران وطن میں اور مسلمانوں میں جو ریلیشن ہے، خونی رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا. دوسرا نقطہ یہ ہے، آئیے ہم جانیں. ہمارا ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ حدیث میں آتا انما المؤمنون اخوہ المسلم اخو المسلم، کیا بھی مسلمان بھائی ہے؟ آئیے یہاں پر ہم سمجھنے کی کوشش کریں. الف لام جو یہاں پر آیا تخصیص کے ساتھ آیا ہے، یہاں ہم یہ سمجھنا ہے ہاں مسلمان بھائی ہے، دینی بھائی ہے. کیا دلیل ہے ہمارے پاس کہ مسلمان دینی بھائی ہے؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ اگر وہ توبہ کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وہ تمہارا دینی بھائی ہے. اور دینی بھائی میں جو دین کے جو احکامات ہیں، وراثت کا مسئلہ دینی بھائیوں کے ساتھ خاص ہے، شادی کا مسئلہ دینی بھائیوں کے ساتھ خاص ہے. قرآن خود کہتا ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مشرکین کے ساتھ، کافرین کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. وراثت کا مسئلہ بھی دینی بھائیوں کے ساتھ خاص ہے. ہاں آئیے ہم دیکھیں اگر یہ دینی بھائی ہیں تو وہ کون ہیں؟ جو ہمارے برادران وطن ہیں، غیر مسلم بھائی جسے ہم کہتے ہیں، جو برادران وطن وہ کون ہیں؟ وہ ہمارے انسانی بھائی ہیں، وہ ہمارے انسانی بھائی ہیں. قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اتنا ہی نہیں، سورہ حجرات میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 13 میں یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اب یہاں دیکھنا ہے کہ جب وہ انسانی بھائی ہیں، دیکھیے یہاں پر مسلمان کے گھر میں چوری کرنا جس طرح سے حرام، ہمارے برادران وطن کے گھر میں چوری کرنا بھی حرام. اور دیکھیے اس کا جو نفس، اس کا جو جان جس طرح سے حفاظت کرنا ہمارے لیے باعث یہ ہوتا ہے، مطلب جو اس کی قتل کرنا گویا حرام. مسلمان کا قتل کرنا جیسا حرام ہے، اس کا بھی قتل حرام. اس کے ساتھ تکلیف دینا، جس طرح سے مسلمان کو تکلیف دینا حرام، اس کو تکلیف دینا بھی حرام. دلیل دیکھیے چوری کے سلسلے سے، اگر مسلمان کا مال جس طرح سے چوری کرنا حرام ہے اور برادران وطن کا مال چوری کرنا بھی حرام ہے. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. اور دیکھیے اسی طرح سے قتل کے بارے میں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. اور زنا، مسلم عورت ہو یا غیر مسلم عورت ہو، گناہ ہے. کہ ہم انسانی اخوت دیکھیے یہاں پر، اور انصاف کو بھی دیکھیے. ایک پوائنٹ انصاف کا ہے. انصاف انسانیت کی بنیاد پر ہوتی ہے، نہ کہ مذہب کی بنیاد پر. مذہب کی بنیاد پر انصاف نہیں ہوتی، انصاف انسانیت کی بنیاد پر ہوتی ہے. اور قرآن نے آگاہ کیا ہے اس ضمن میں. اگر ہم دیکھتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 8 وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. پھر دیکھو اعدلوا هو اقرب للتقوى، پھر واتقوا اللہ. اتنا آگاہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ. دیکھیں کسی قوم کی دشمنی تم کو مجرم نہ بنائے کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہ کرو، کہ وہ جو ہے غیر مسلم ہے، برادران وطن، اس کے ساتھ تم انصاف کا رویہ نہ کرو، انصاف کرو اس کے ساتھ. دیکھیے اعدلوا، کتنے اہم نکات دیکھیے انصاف کے بعد. پھر اعدلوا کا لفظ پھر اللہ تعالیٰ آگاہ کر رہا ہے. پھر ہوا اقرب للتقوى، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے واتقوا اللہ، کہ تم اللہ سے ڈرو. کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کرنے سے جو ہے مجرم نہ بنائے، تم مجرم ہو جاؤ گے اگر تم صحیح معنی میں اس کے ساتھ انصاف نہ کرو گے. آئیے ہم دیکھیں برادران وطن سے ہمدردی ہم کرنا چاہیے. برادران وطن سے ہمدردی، سب سے بڑی ہمدردی ہماری یہ ہونی چاہیے کہ توحید کا پیغام ہم ان تک پہنچائیں. یہ جو امانت ہمارے پاس ہے، یہ جو شہادت ہمارے پاس ہے، اس شہادت کو ہم اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں، ہمارے وہ انسانی بھائیوں کو بھی پہنچائیں. کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. سورہ نساء آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تمہارے پاس جو امانتیں ہیں وہ امانت تم اس کے اہل تک پہنچاؤ. یہ جو ہمارے پاس جو امانت ہے وہ ہم اس کے اہل تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے. حضرات
ہم اعلیٰ اخلاق کے حامل بنے ان لوگوں کے ساتھ، برادران وطن کے ساتھ. یعنی قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، ادفع باللتی ہی احسن، اچھائی اور برائی ایک نہیں ہو سکتے، اور تم برائی کا مقابلہ اچھی نیکی اعلیٰ نیکی سے کریں، جو احسن، جو آپ کے نزدیک اعلیٰ نیکی سے کریں، یہ احسن. تو اگر ہم اخلاق دیکھیے، نفرتوں کے بازار جہاں گرم ہو، نامساعد حالات میں، نفرتوں کے ماحول میں، اگر ہم اعلیٰ اخلاق کے حامل جب بن جاتے ہیں، جہاں راستے نہیں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے. اور اس کی کئی مثالیں ہیں، آپ دیکھیے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اور ہم دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں، دیکھیے 30 پر 3 سال میں جو اسلام نہیں لائے، دیکھیے صرف ایک دن میں فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ دیکھیے اعلیٰ اخلاق کا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم طلقاء، کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، تمام کو ہم نے معاف کر دیا. تو دیکھیے کہ اس ایک دن میں کتنے لوگ اسلام قبول کر لیے. یہ اعلیٰ اخلاق ہوتے ہیں. اچھائی، نفرت کا مقابلہ نفرت سے نہیں کیا جا سکتا، برائی کا مقابلہ برائی سے نہیں کیا جا سکتا، نفرت کا مقابلہ اچھائی سے کیا جا سکتا ہے، اور نفرت کا مقابلہ محبت سے کیا جا سکتا ہے. تبھی چل کر دیکھیے جو کل تک آپ کا دشمن تھا وہ آج آپ کا حقیقی دوست بن جائے گا. اور یاد رکھیے کل تک وہ آپ کے قتل کے مشورے کر رہا تھا، آج وہ محافظ بن جائے گا. اور کل تک جو آپ کی برائی چاہنے والا تھا وہ آج آپ کی اچھائی چاہنے والا ہو جائے گا. کل تک جو آپ کو گھر سے بے گھر کرنے کی باتیں کر رہا تھا آج وہ آپ کے گھر کے رکھوالی بن جائے گا اور آپ کے سائے کے لیے ترستا ہوا ہوگا. یہ اخلاق ہیں. دیکھیے ابن دغنہ کا واقعہ بھی ہمیں معلوم ہے. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اعلیٰ اخلاق کے حامل ہیں، ان کے ساتھ اخلاقی جو برتاؤ ہوتا ہے ہم اعلیٰ اخلاق سے ان کے درمیان میں پیش آئیں، تبھی چل کر ہم دعوت کا کام بھی ان میں جو ہے آسانی سے دے سکتے ہیں.